अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी और उनकी शहादत के बाद उनकी जो तदफीन की रसूमात हैं और आखिरी रसूमात हैं वो बहरहाल बड़े इज़्ज़त और अक़ीदत के साथ जारी हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन फ़ैसला कि सिविल और अस्करी क़यादत दोनों इन देयर टॉप फॉर्म्स वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसमें शिरकत की, इन तमाम रसूमात में, और भरपूर तौर पर अपना जो एक खिराज अक़ीदत था इस बहुत नीड ऑफ द आवर मौके पर ईरान को दिया। और इसमें अच्छी बात ये भी थी कि इसमें पीपल्स पार्टी, जिनके बड़े इख्तलाफात हैं वैसे तो आजकल PMLN से, और अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले मामले पे भी बहुत तंदो तेज़ किस्म के बयानात और इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मौजूद थे वहाँ पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह, वो भी उसी तरह से भरपूर अपने एक अक़ीदत के साथ हुकूमती वफ़द के हमरा ईरान पहुँचे। तो ये एक अच्छी बात है नाजरीन कि जहाँ पर हमें नेशनल कंसेंसस दिखाना चाहिए वहाँ पर ये बड़े अच्छे प्लेजेंट विजुअल्स हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से इस अहम तरीन मौके पर ईरान के लिए पहुँचे हैं। और नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान वाज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत एक खुले अंदाज में इस शहादत की और इस असैसिनेशन की भरपूर तौर पर मजम्मत की थी, और ईरान के साथ इस बहुत ज़रूरी वक्त में पाकिस्तान ने जो है वो साथ दिया था। ऐसे ऐसे ममालिक ईरान का साथ देने से पीछे हट गए थे, से फॉर इंस्टेंस इंडिया, जिनसे शायद उनको काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था, बहुत सारी तवक्कुआत थी, लेकिन उन्होंने एक मेयर जिसे कहते हैं एक मजम्मत तक करना उनको गवारा ना हुआ इस बहुत गमगीन मौके पर पूरे ईरानी अवाम के लिए जब आयतुल्लाह खमेनी की शहादत हुई। एनीवे, दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड टू सी। इस मामले पे बात ज़रूर करेंगे और ये भी गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आपने क्या दावत भी दी थी। कितना अच्छा रहता है कि जैसे बिलावल साहब वहाँ थे, बिलावल भुट्टो हुए, और पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अहम वफ्द साथ मौजूद हुआ। बहुत अच्छा होता अगर कोई अपोजिशन जो PTI है या मौलाना फजल रहमान हैं, जो अपोजिशन बेंचेस में से जो लीडरान हैं, उनको भी अगर गवर्नमेंट अपने साथ ले जाती। क्या हुकूमत ने ऐसी कोई दावत दी? या हर दफ़ा की तरह हो सकता है गवर्नमेंट हमें कहे कि हाँ हमने दावत दी बट PTI और द अपोजिशन पार्टीज़ डिड नॉट एक्सेप्ट इट, ये भी हो सकता है। बहरहाल इस सवाल को आज हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के दौरान टेबल करेंगे। और जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से इंतखाबात को लेकर भी एक बड़ा मामला चल रहा है, फिर एक प्रिजन रिफॉर्म्स को भी लेकर एक बड़ी अजीम शान किस्म की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इट वॉज अ प्लेजेंट साइट टू सी कि तमाम वज़राए आला ने शिरकत की। हर किसी ने बताया कि वो प्रिजन रिफॉर्म्स को, चूँकि ये एक रिवॉल्व सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद, किस किस तरह से हर सूबा प्रिजन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा रहा है। ज़ाहिर है सबसे इसमें अहम तकारीर जो थी वो वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की थी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की भी थी। और मेरे लिए बड़ा दिलचस्प था क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ने ये क्लेम किया कि उन्होंने बहुत जिद्दत ले आई हैं। वो ख़ास तौर पर वो बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल रखती हैं इस मामले पर, तब ख़ास तौर पर तब से जब से वो खुद जेल गई हैं। किन अल्फाज में उन्होंने ये बात बयान की, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था ये देखना कि सुहेल आफरीदी साहब चूँकि चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा ऑडियंस में बैठे थे, और वो उनका तो पिवटल गिला ही यही है कि उनके लीडर को जो है वहाँ जेल में कुछ भी मैसर नहीं है, बेसिक लिविंग भी उनको मैसर नहीं है। तो ये सुन लीजिएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये इजहार ख्याल किया इस कॉन्फ्रेंस में। I introduced emergency call buttons across Punjab and alarm bells, panic buttons inside prison cells throughout Punjab, so that no inmate is ever left without a way to call for immediate assistance, including my opponents, regardless of the offence they've committed. Video call services that is now available to every prisoner across Punjab, irrespective of his or her status. We have made sanitation, better accommodation and access to essential hygiene supplies a priority. नाजरीन, इस बड़े क्लियर कट अल्फाज में वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने फरमाया कि अपने उस सियासी उनके जो हरीफ हैं उनको भी जदीद तरीन सहूलियात मैसर हैं। अगर ये बात सच है, वीडियो कॉल्स की भी सहूलत है, हाइजीन की सहूलत है, तो फिर तो जिस तरह का नारोबा सलूक बयान किया जाता है बुशरा बीबी के साथ भी, या PTI चेयरमैन इमरान खान के साथ, बानी PTI के साथ, वो सारी बातें क्या गलत हैं? ये ज़रूरी सवाल है। इंशाल्लाह आज हम इसको उठाते हैं। और अगर वो बातें गलत हैं तो PTI क्या ऐसी बातें फेक कर रही है और फिर उनकी आड़ में PTI नेशनल कंसेंसस में जो अपनी कंट्रीब्यूशन है वो नहीं डाल रही? ये एक ज़रूरी सवाल है जो हम टेबल करेंगे। और अगर ये क्लेम्स गलत हैं नाजरीन, मेड बाय द गवर्नमेंट और द PMLN, तो ज़ाहिर है फिर क्या वजह बनी कि ऐसी इतनी एक बड़े पैमाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने ये सारा कुछ क्लेम किया कि दिस इज़ ऑल बीइंग डन एंड वेरी मच प्रोवाइडेड इन द प्रिजन्स दीज डेज।
ओवर टू आवर गेस्ट्स। नाजरीन, तमाम तर मौज़ूआत पर अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक हमसे जुड़ते हैं तमाम तर बहस में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हुए मेंबर कौमी असम्बली, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट टू हिम और वेरी वार्म वेलकम आपको बैरिस्टर साहब। जनाब राना आतिफ नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमसे जुड़ते हैं अपोजिशन के तमाम तर व्यूज़ के साथ। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ जुड़ती हैं विद ऑल द पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम पीपल्स पार्टी ऑन दीज मैटर्स। आपको भी बहुत वेलकम। अच्छा शर्मिला साहिबा, ये बड़ी एक अहम बात बहरहाल है अपनी जगह मौजूद, लेकिन मैं इस पर आपकी तरफ आऊँगी इन ड्यू टाइम, बिकॉज यू नो एक ख़वातीन के एंगल से, खातून के एंगल से एक बिल्कुल और ज़्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन अर्जेंसी है वो बढ़ जाती है। बैरिस्टर अकील मलिक, पहले आप फिर बता दें, ये चूँकि क्लेम्स सारे PMLN की तरफ से हुए हैं, या तो आप कह दें कि क्लेम्स सच हैं और ये सारी सहूलियात वीडियो कॉल्स की, बेहतरीन हाइजीन, ये सब आपने अपने ओपोनेंट्स को दी हुई हैं, और ये सब जो वो गिले करते रहते हैं आए रोज़, अब तो वो अदालत तक का रुख कर चुके हैं, ख्वाह वो बुशरा बीबी हों, खान साहब हों, या इवन जो कोट लखपत के असीरान हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें अगर उनको मिल रही हैं तो क्या ये झूठे क्लेम्स लेकर अदालत जा रहे हैं, उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। बात यह है कि ये तमाम तर जो चेंजेस हैं, जो जब से मरीम नवाज साहिबा एज चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने अपना वो संभाला, तो टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट विद यू, ये तमाम तर चीज़ें की हैं उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इन पार्ट्स रोल आउट हो रही हैं और मुख्तलिफ, जिस तरह उन्होंने हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात की, फिर उन्होंने बात की इमरजेंसी बटन्स की, फिर पैनिक बटन्स की, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ लिव्ड थ्रू दिस एक्सपीरियंस हरसेल्फ। मुंह बोलता सबूत जो है वो आपको पता है कि एक कैदी, वैसे तो एक कैदी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रिफॉर्म्स जो हैं ये पर्सन स्पेसिफिक रिफॉर्म्स नहीं हैं, ये तो अदर इनमेट्स जो हैं उनके लिए हैं, और ये इनमेट्स बाकी सारे भी इंजॉय करते हैं। लेकिन एक ऐसा कैदी है जो अडयाला का बासी है, और उसमें देखें उसको 6-7 कमरे भी मिले हुए हैं बिकॉज ऑफ स्टैचर ऑब्वियसली और स्टेटस। हालांकि उन्होंने तो कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ही और शी और देयर स्टेटस, लेकिन उसको डम्बल्स भी मिले हुए हैं, उसको वर्जिश मशीन भी मिली हुई है एट हिज ओन वेरी रिक्वेस्ट। वो सुबह नाश्ते में चिया सीड्स भी खाता है, फिर वर्जिश भी करता है, फिर मतलब ये तमाम ओवर एंड अबव जो फैसिलिटीज़ हैं ये फिर उस एक प्रिजनर को भी मिली है। लेकिन बात उस एक प्रिजनर की नहीं है, बात प्रिजन रिफॉर्म्स की है, और प्रिजन के अंदर जो चेंजेस आनी हैं, मुस्बत चेंजेस होनी हैं, उस हवाले से जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं चेंजेस, उस हवाले से पंजाब हुकूमत ने खासा काम किया है। और वो क्योंकि तमाम तर चीज़ें उन्होंने कल उस कॉन्फ्रेंस में भी बयान की और बताया कि ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। और अच्छा, मैं बैरिस्टर साहब एक अर्ज है, ये बात आपकी सही है जी, कि ये बात हमें सारे प्रिजनर्स की करनी चाहिए। हमारा मकसद भी यही है कि सारे प्रिजनर्स के लिए ये सारी चीज़ें हों, लेकिन हम इस वजह से PTI के बानी को कोट करते हैं, खान साहब को कोट करते हैं, बिकॉज ही इज़ एन एग्जाम्पल टू गो बाय, राइट? अगर हम ये कहें कि हाँ उनको मतलब वो तो फिर प्रिजनर्स में उनका एक स्टेटस भी है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके लिए बेहतर होनी चाहिए, तो वो तो कहते हैं उनको वीडियो कॉल क्या, उनको नॉर्मल फ़ोन कॉल की भी सहूलत नहीं है। हर ट्यूसडे के रोज़ उनकी फैमिली, उनकी हमशीराएँ जाके आ जाती हैं, और हर दफ़ा उनको सिवाय नो के कुछ भी नहीं मिलता बदले में। तो मतलब मैं इसीलिए कंपैरिजन, बाकी कैदियों का तो जाहिर है हमें पब्लिक नहीं होती ये सारी डिटेल्स, उनकी चूंकि डिटेल्स पब्लिक हैं, दिस इज व्हाई वी कैन आस्क एंड मतलब गो बाय एन एग्जांपल ऑफ उसी पे ही अर्ज कर देता हूं वेरी क्विकली। And very quickly, if I can just shed some light on this, if he is the example to go by, then one really needs to understand कि वर्जिश मशीनें बाकी सबको भी मिलनी चाहिए, डम्बल्स बाकी सबको भी मिलने चाहिए, चिया सीड्स बाकी सबको भी मिलने चाहिए, 6-7 कमरे फिर बाकियों को भी मिलने चाहिए, बैरक्स नहीं होनी चाहिए। तो बात यह कि कम अज़ कम ये तो चीज़ इसको एक पर्सन स्पेसिफिक ना रखा जाए। और जहाँ पे आपने वीडियो कॉल्स की बात की, तो मैं आपको ये खुद कह रहा हूँ कि उनके अपने बेटों से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करवाई गई थी, और ये इसमें कोई अनोमली नहीं है, उनकी बिल्कुल बातचीत हुई, गालिबन ईद पे हुई थी, मतलब ये रूटीन फीचर नहीं है, पार्ट ऑफ द फैमिली। सो जेल की इंतज़ामिया कॉल करती है और आगे से उनके बच्चे अनअवेलेबल हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, या वो नहीं उनसे बात करना चाहते, वो अवेलेबल नहीं है, अप्रोचेबल नहीं है, या उनका वो रिंगिंग की जगह कॉलिंग पे जा रहा है, तो फिर ये जेल इंतज़ामिया का, ये जेल सुपरिटेंडेंट का तो मसला नहीं है, मसला तो उनके बच्चों का है कि अगर वो अवेलेबल नहीं है कॉल सुनने के लिए, हाँ, और कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट के साथ,
تو پھر یہ ان کا پرابلم ہے. حالانکہ ان کو ڈیولی انفارم کیا جاتا ہے, ان کی اپنی فیملی, ان کی وائف جو ہے اس سے ملقات ہوتی ہے. آپ نے بھی دیکھا جس دن فیملی کے دن ہوتا ہے ملاقات ہوتی ہے. بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہر ہفتے ہوتی ہے, وہ اس میں کوئی بات نہیں. لیکن جو جہاں تک بہنوں کی بات ہے, فیملی نے بھی تو کہا ہے کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہے. یہ بھی بتا دیں, اس پہ بھی ذرا لائٹ شیڈ کر دیں. کوئی سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھا ہوا, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. اچھا, یہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا جو ہے نا ایک کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ solitary confinement actually needs to be understood. What defines solitary confinement? یہاں پہ تو ڈیفینیشن ہی کلیئر نہیں ہے کہ solitary confinement کیا. اب وہ سابقہ خاتون اول ہے, آپ کا جو ہے, میں اور وزیر اعظم صاحب کا رہ چکے ہیں عمران خان صاحب, آپ چاہتی ہیں کہ 40 بندوں کی بیرک میں جو ہے عمران خان صاحب کو رکھ دیا جائے؟ تو بالکل رکھتے ہیں جس طرح باقی نارمل پریزنز رہتے ہیں, بٹ بیکاز آف ہز اون سیفٹی اینڈ ہز اون سیکیورٹی along with his مشقتیز جو ان کو ملے میں بیررز, وہ وہاں پہ اپنے ان کا جو 6 کمروں کا کمپاؤنڈ ہے اس میں وہ رہتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ ظاہری بات ہے کیٹیگریز بھی ہیں, بی اور سی کیٹیگریز ہیں, یہ ڈویژن ہے ضرور ہمارے پریزن سسٹم کے اندر. لیکن یہ جو تمام تر معاملہ ہے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے انمیٹس کی, اینڈ دیٹس آف پیراماؤنٹ امپورٹنس ایز ویل. جو ایک کسی سٹیچر کے لوگ ہوتے ہیں, سابقہ وزیر اعظم کہہ لیں, باقی دیگر لوگ کہہ لیں, اور وہ بھی درخواستیں بھی دے سکتے ہیں کہ تھوڑی بہتر فیسلٹی ملے, کہ اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہے, کسی نے بیچلرز کیا ہے, کوئی اگر ویل ریپیوٹڈ جو ہے پروفیشنل ہے, تو جیل رولز کے جیل مینول کے مطابق دے سکتے ہیں, کسی کی خواہش فرمائش پہ نہیں ہوتا, بیکاز دیز کیٹیگریز ڈو ایگزسٹ. اچھا, یہ رائٹ اوے کوئکلی ٹو رانا عاطف صاحب, تاکہ جو ایک کشمیر والا میں تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر ایٹ لینتھ اور پورے ڈسکشن کو پھر ہم اس پہ لے آئیں گے. بٹ رانا عاطف صاحب, آپ نے ساری بات سنی کہ کیا کچھ ہے, اور بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اگر وہ ان کو ڈیولی ان کے بیٹوں کو بتایا بھی جاتا ہے کہ اس وقت کال آئے گی, اور اگر وہ پھر بھی ان اویلیبل ہیں, تو بہرحال اس کا ملبہ حکومت پر نہیں ڈالا جا سکتا. یہ تو بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ بات درست ہے, یہ کلیم درست ہے؟ if you are privy to any information on this. دیکھیں, اگر تو جھوٹ بولنے پہ کوئی نوبل پرائز ہوتا نا, تو یہ پی ایم ایل این کو ملتا. اور یہ بیرسٹر عقیل صاحب نے اتنا لمبا مضمون لکھا. یہ اس طرح کے بچے نا پیپروں میں مضمون لکھتے ہیں اور ان کو 100 میں سے نا 0 نمبر ملتا ہے. یار آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جس کو 7 ماہ سے اس کی فیملی سے نہیں ملایا جا رہا, اور جیل کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے. سبحان اللہ. مطلب کہ آپ نے مجھے چلیں ایک چیز اور کروا دیں, یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے کسی عہدیدار سے یہ بات کروا دیں, اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر بات کروا دیں. 7 ماہ کس آدمی کی پاکستان کی تاریخ کے اندر اس کی فیملی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ یہ اب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ تو جیلوں کو چھوڑیں, پنجاب تو پورا ویسے ہی جیل بن چکا ہے. یہاں پہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ تو ختم نہیں کر دیے گئے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو پچھلے ہفتے ایک بل آیا تھا, اور وہ بل کیا تھا, وہ تو کالونیل رول کی ایکسٹینشن تھی کہ اب ڈپٹی کمشنر بیٹھ کے اور ساتھ ایک انٹیلیجنس کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس کی جائیداد ہم نے فریز کر دینی ہے, کس کے ہم نے بینک اکاؤنٹ فریز کر دینے ہیں, کس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ فریز کر دینے ہیں, ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر. دیکھیں اس ٹائم پاکستان جو پچھلے 2-2.5 سال سے جو پی ایم ایل جو ملک چلا رہی ہے, کسی ڈیو پروسیس کے ساتھ, ڈیو پروسیس آف لا کے ساتھ نہیں چلا رہی. اور بیرسٹر عقیل صاحب باتیں کریں جی وہ انٹرنیٹ وہاں پہ آن نہیں ہوگا, وہ بھائی وہ چک چوتالی میں رہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ آن نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہوگا. نہیں, یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ وہ اگر خود, وہ تو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید خود بھی نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں نا. یہ بیرسٹر عقیل صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, لیکن بیچارے میرا خیال ہے کیونکہ اب کام اینڈ پہ ہے, تو بیچارے میرا خیال ہے اب ذرا تھوڑی زیادہ جان مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ پہ ہے کیا ایسی مطلب کوئی ہے چیز آپ کا؟ نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ کون سی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ؟ لوگوں کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں جیل کے اندر لوگوں کو فیسلٹیز ہیں. فارمر پرائم منسٹر کا تو آپ نے کوئی چھوڑے پنا, آپ نے تو کوئی انسانیت کا لحاظ نہیں کیا. فارمر پرائم منسٹر کا آپ نے کیا لحاظ کرنا ہے؟ وہ تو عمران خان تو 3 سال سے جیل کاٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈمبلز وغیرہ تو ہیں, وہ جو 6-7 بیرکس ہیں وہ بھی ہیں, ایکسرسائز مشین ہے, چیا سیڈز اور یہ سارا. اچھا چلو میری بات بتائیں, یہ آپ نے میری بات سنیں, ایک بنی تھی پریزن, وہ جو تھی ریویو کمیٹی تھی جو بنی تھی, اس کو آج تک کبھی وزٹ کروایا گیا ہے؟ اس کو وزٹ کروایا گیا ہے؟ That's a good question. جی, بیرسٹر عقیل صاحب کو تو حکومتی معاملات کا نہیں پتا ہوگا, ان کو جیل کے معاملات کا کیا پتا ہوگا؟ ان کو تو بجٹ کا نہیں پتا تھا بجٹ کیسا آ رہا ہے, ان کو تو آئینی ترامیم کا نہیں پتا تھا وہ کس طرح آ رہی ہیں. تو اس لیے یہ باتیں نہ کریں. ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح کے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. دیکھیں 80s اور 90s کے اندر
اور رانا صاحب یہ بھی بتا دیں چلیں اسی تسلسل میں کہ آپ سنیں میری بات، میں آپ کو اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتا دوں. ان کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، بے نظیر بھٹو شہید، وہ ساری زندگی یہ کہتی رہی کہ جس طرح کا ٹارچر مجھے پی ایم ایل این کے دور میں کیا گیا شاید کسی کو نہیں کیا گیا ہوگا. یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ہم نے تو نہیں اپنے اوپوننٹ کو 11 سال جیل میں رکھا، انہوں نے رکھا. بے نظیر بھٹو 98 میں ایگزائل اسی چیزوں کی وجہ سے ایگزائل میں چلی گئی تھی وہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہاں پہ کوئی بڑی اچھی صورتحال، میں تو بتا 7 مہینے، میں بیرسٹر صاحب کو بتا دوں سولیٹری کنفائنمنٹ کیا ہوتی ہے اگر ان کو نہیں پتا. سولیٹری کنفائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے پرزنر کے جو رائٹس ہیں، جو اپنے رفقا سے، اپنے وکلا سے، وہ وکیلوں تک سے ملنے کی تو اجازت نہیں ہے، فیملی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے. ہاں، ملاقات کا بہرحال وہ ایک بالکل ایک علیحدہ پہلو ہے، اس پہ بات ضرور کر لیتے ہیں. اور شرمیلا صاحبہ، آپ آلدو یہ کہ میں اس کو ٹیبل کرنا چاہ رہی تھی، چلیں ان دا نیکسٹ کنٹینیوٹی ضرور کرتے ہیں. رانا صاحب نے جو کہا ہم آخر میں ہیں، زور لگا رہے ہیں، یہ مطلب آپ کچھ اس کا کانٹیکسٹ بتا سکتی ہیں؟ میں نے بھی ویسے پوچھا تھا، چلیں اگلے اس میں پوچھ لوں گی، لیکن کوئی اس کا کانٹیکسٹ ہے اس بات کا کہ یہ آخر میں ہیں پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ آخر کہاں؟ ابھی تو مطلب کافی اچھا جا رہا ہے معاملہ، ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ کشمیر میں بھی الیکشنز کا دنگل سج چکا ہے اور پی ٹی آئی تو پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا ہے. بلکہ سوری، یہ تو جو پی ایم ایل این کے صدر ہیں وہ تو آپ کے بارے میں بھی یہی بات کر رہے ہیں. چلیں یہ سن لیں، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے، پھر پلیز یہ بھی ساتھ اپنے جواب میں آپ شامل کر لیجیے گا. یہ سنائیے گا پلیز. پیپلز پارٹی میدان ہار گئی ہے، پیپلز پارٹی میدان سے بھاگنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی اب بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی طرح انتخابات کو ڈیلے کیا جائے. لیکن میں ان کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا یہ حربہ انشاءاللہ ہم ناکام کریں گے. انتخابات جو ہے وہ پرامن طریقے سے انعقاد پذیر کرانا حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے، اور اس میں مجھے یقین ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتے. جی شرمیلا صاحبہ، اوور ٹو یو. یہ تو کھلا میدان ہے پی ایم ایل این کے لیے، اینڈ دس واز بائی دا وے پی ایم ایل این آزاد جموں کشمیر کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر، یہ ان کا سوٹ تھا. جی بہت شکریہ مونا. آئی ڈونٹ نو ویئر ہی از کمنگ فرام ایکچولی، بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی تو کبھی بھی الیکشنز کا میدان چھوڑ کے نہیں باہر رہتی، بلکہ آپ کو ایک بہت ہی اہم سانحہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہے، سیاہ باب، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی 2007 میں، تو پی ایم ایل این الیکشن کا بائیکاٹ کر رہی تھی. اور اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور میاں صاحب کو قائل کیا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں. تو ہم تو میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں، ہم تو ڈٹ کے مقابلہ کرنے والوں میں سے ہیں. آپ نے گلگت بلتستان کے اندر دیکھا کہ کتنی ایکسٹینسو پولیٹیکل کیمپین، الیکشن کیمپین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بی بی آصفہ نے کی، اور پھر جس طریقے سے پوسٹ الیکشن ریگنگ کی کوشش بھرپور کی گئی، اور اس پہ بھی بڑا ہم نے احتجاج کیا اور بڑے مسئلے مسائل آئے. اور آپ نے دیکھا پھر بجٹ کا بھی بائیکاٹ کیا چیئرمین صاحب نے، پھر محسن نقوی کو بھیجا گیا. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو گھرواتی نہیں، پیپلز پارٹی کے تو روایتی طور پہ جڑیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہیں، اور اس وقت بھی ہماری حکومت ہی ہے. بات یہ ہے کہ الیکشن کے میدان میں تو ہر جماعت اپنی قسمت آزماتی ہے نا، اور آن گراؤنڈ جو ووٹر بیٹھا ہے وہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ تاریخ میں کس جماعت نے کس کس طریقے سے کہاں کہاں اس کانسٹیٹوئنسی کے ووٹر کو سرو کیا ہے اور اس خطے کے کاز کو سرو کیا ہے. تو آزاد اے جے کے لوگ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے اب تک پیپلز پارٹی کی کشمیر کے حوالے سے کیا خدمات ہیں اور کیا موقف ہے. کوئی پی ٹی آئی نے تو بائیکاٹ کرنا ہی تھا، بیکاز آئی فیل پی ٹی آئی تو بہت بری طریقے سے ہار جاتی، کیونکہ عمران خان کے دور میں تو پی ٹی آئی ایسا لگتا تھا کہ شاید کشمیر کا سودا کر بیٹھی ہے. اور جو سب سے کمزور فورن پالیسی رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ شاید پی ٹی آئی کے دور میں رہی ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں. مونا آپ بہتر سمجھتی ہیں کیونکہ آپ ایک بڑی سمجھدار صحافی ہیں، تو یہ آپ کو بھی معلوم ہے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ مقابلہ اپنی جگہ ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، کشمیری عوام کی جو خواہشات ہے اس کے مطابق ان کو اپنے لوگوں کو چننا چاہیے، ان کی لیجسلیٹو اسمبلی آئے اور پھر وہ اپنی اور خواہشات کا ہی شرمیلا صاحبہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک سچویشن ہے اے جے کے میں، اور اس پہ ہمارے پروگرام میں متعدد پیپلز پارٹی کے آپ تمام آپ جیسے معزز لیڈران بہت باتیں کر چکے ہیں. گزشتہ ہفتے نیر بخاری صاحب بھی ہمارے پاس یہ مطالبہ کر کے گئے شو پہ کہ ان کو الیکشنز مؤخر کرنے چاہیے. آلدو یہ کہ اب انہوں نے نہیں کیے، آپ نے پھر بھی اپنے کینڈیڈیٹس وغیرہ فیلڈ کر دیے ہیں الیکشن میں، بٹ یہ کہ آپ کا تو یہ پروبیبلی دس از ویئر پی ایم ایل این از کمنگ فرام. جب وہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن سے جو ہے وہ راہ فرار چاہ رہے ہیں تو شاید وہ اس لیے کہہ رہے ہوں کیونکہ آپ نے خود ہی مطالبہ کیا تھا کہ اس الیکشنز کو بوائے کاٹ کر دیں جب تک وہاں پر انریسٹ ختم نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں، اگر تو خطے میں انریسٹ رہے گا اور پرامن الیکشن نہیں ہو پائیں گے اور احتجاج ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جائے تو ظاہری بات ہے پورے الیکشن کے اوپر ایک سوال نشان آ جائے گا، پھر وہ فری اینڈ فیئر تو نہیں ہوں گے نا، پھر ایک انریسٹ چلتی رہے گی، پھر جا کے رجیم چینج ہوگی. تو ہمارا کہنا اس وقت بالکل یہ تھا کہ جب تک یہ انریسٹ ہے، کیونکہ دیکھیں بہت ہی اگریسو قسم کی وہاں پر ایشوز ہوئے ہیں اور وہاں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تو یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں نا. اس سینیریو کے اندر آپ اگر کہیں کہ جی الیکشن کروانے ہیں اسی ڈیٹ پہ کرانے، ہفتہ دو ہفتہ اگر ڈیلے ہو جاتے ہیں یا مہینہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی قیامت نہیں گر پڑے گی. جنرل الیکشن بھی تو ہوئے نا آپ کے ڈیلے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ لیکن وی وانٹ کہ وہاں کے لوگ آپ کوئی اگر کھل کے فرما پائیں شرمیلا صاحبہ، میں سیفٹی کے ساتھ باہر نکلیں اور اپنا ووٹ دیں. مختصراً آپ سے لیکن اگر وہاں امن قائم ہو جاتا ہے اور پرامن الیکشنز ہو جاتے ہیں اور اگر یہ الیکشن کمیشن یہ کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وائی ناٹ. مختصراً آپ سے جاننا چاہتی ہوں اف یو کین رسپونڈ ٹو اٹ بریفلی تاکہ میں آگے تاکہ لے کے چلوں کہ اوکے مجھے شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے. رائٹ آفٹر بریک ناظرین حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین. بیرسٹر عقیل، یہ شرمیلا بی بی سے آپ نے سنا بریک سے پہلے کہ کیا ریزن ہے، اتنی بیسک سی چیز آپ کو اگر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس کو فیدم نہیں کر پا رہے یا سمجھ نہیں پا رہے کہ ابھی انریسٹ ہے، اس کو تھوڑا سا آگے اگر ہو جائیں گے تو کیا مطلب مسئلہ ہو جائے گا یا کوئی قیامت آ جائے گی؟ یہ سوال ہے پیپلز پارٹی کا. اور یہ پلیز یہ بھی بتائیں کہ آپ نے بلایا تھا یہ پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن ارکان کو کہ آپ کے ساتھ وہ ایران جاتے؟ کتنا اچھا لگتا، مطلب ایک ایک سولیڈیرٹی کا پیغام لے کے اس بہت اہم موقع پر آیت اللہ خامنہ ای کی ان کی آخری رسومات پہ اگر اپوزیشن بھی آپ کے ساتھ ہوتی. دیکھیں جہاں تک آپ نے اپوزیشن کی بات کی تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس کہ اگر ان کو کوئی باضابطہ طور پہ انویٹیشن دی گئی تھی یا نہیں دی گئی، یا باضابطہ طور پہ ان نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی جو ہے جانا چاہیے، کیونکہ اسپیکر نیشنل اسمبلی گئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ہمارے اراکین پارلیمنٹ بھی گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سینٹ سے علامہ راجہ ناصر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ گئے ہیں، کیونکہ چیئرمین سینٹ بھی گئے ہیں. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا اپنے تئیں گئے ہیں یا آفیشلی گئے ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. سو obviously I'm not privy to these details, لیکن کیونکہ اپوزیشن کی نمائندگی وہاں پہ آلریڈی ہے ایٹ لیسٹ فرام دا سینٹ پرسپیکٹو، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی دعوت دینی چاہیے تھی. اسپیکر صاحب گئے ہیں کیونکہ اسپیکر صاحب کو بھی دعوت جو آئی تھی وہ ان کی طرف سے آئی تھی، ایرانیئنس کی طرف سے. اور یہاں پہ آپ نے دوسری بات کی کہ الیکشنز کے ڈیلے اور اس کو آگے مؤخر کر دینا یا اس کو تھوڑا آگے لے جانا. دیکھیں اٹس ناٹ پاسبل. جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے اور وہاں پہ انریسٹ کی جو باتیں ہیں، وہاں پہ انریسٹ کریٹ کی گئی تھی کیونکہ ان کا تمام تر معاملہ، کیونکہ میں تو خود ایک کمیٹی کا ممبر رہا ہوں جس میں رانا سنولا صاحب اس کو ہیڈ کرتے رہے، ان کے کچھ ڈیوز تھے اے جے کے بجلی کے حوالے سے. تو یہ ایشوز تو وہاں سے شروع ہوئے، بجلی سے شروع ہوئے، آٹے سے شروع ہوئے، روٹی سے شروع ہوئے، ڈومیسٹک ایشو سے شروع ہوئے کہ یہ ہماری جو ہیں ڈیمانڈز ہیں، اور ان میں سے یہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن 38 میں سے 35 ڈیمانڈ میٹ کر لی گئی. امپلیمنٹیشن اور کوارڈینیشن کمیٹی اس پہ بن گئی جو اس کو تھرو دیکھتی گئی. لیکن اس کے بعد ایک دم جب آپ کہیں کہ نہیں جی یہ 12 سیٹیں بھی ختم کریں، ڈس انفرنچائز کریں آپ وہاں کے مہاجرین کو، دس وی کین ناٹ ڈیسائیڈ آن دا اسٹریٹس. ایٹ لیسٹ ہم تینوں ایز ممبرز آف دا پارلیمنٹ، میں ایک عرض کروں، آپ بہت یو آر اے ویری ریلیونٹ پرسن آن دس. کرے گی
عقیل صاحب ایک آپ سے عرض ضروری ہے تاکہ یہ یہیں پر رائٹ ہیئر اینڈ ناؤ کلیئر ہو جائے. آئی تھنک 2 weeks ago چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہی رانا ثناء اللہ صاحب کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے نام لے کے یہ ایلیگیشن لگایا. انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ پچھلے سال نومبر میں گئے تھے مظفر آباد, تب رانا صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی گنتی ہی آپ کی 12 سے شروع ہوتی ہے کیونکہ جو یہ مہاجرین والی سیٹیں ہیں تو ہماری ہیں. کہتے ہیں یہاں سے مسئلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایز اے ریئیکشن ٹو رانا ثناء اللہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریئیکٹ کیا اور کہا کہ چلیں جی یہ سیٹیں آپ ختم کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے پی ایم ایل این نے کوئی انگیج بھی نہیں کیا, آپ یہ مسئلہ کریٹ کر کے آ گئے, پھر آپ دوبارہ ان کے پاس گئے ہی نہیں انٹل دس ایئر. آپ پھر اب جا کے آپ نے پھر ان سے دوبارہ انگیج کیا, تو اس وجہ سے یہ ایشو کریٹ ہوا ہے. نہیں مونا صاحبہ, بسادہ احترام میں کہوں گا, میں نہیں سمجھتا رانا صاحب جو ہے وہ بڑے ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی, ان سے اس طرح کی کوئی بات منسوب کی جا سکتی ہے. اور یہاں پہ یہ بات جو پچھلے سال اکتوبر میں گئے تو وہ ان کی ڈیمانڈز تھیں جو ان کو میٹ کیا, اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن کمیٹی کا قیام کیا گیا تاکہ ان پہ امپلیمنٹ بھی کیا جائے, خالی جمع خرچ نہ کیا جائے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں آپ جب 12 سیٹوں کا کہتے ہیں تو 12 سیٹیں کم از کم جو ہیں, now that the schedule of the timetable for the election has been announced, جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو why don't you take part ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. میں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں, اب تو خیر وہ کالعدم جو ہے جماعت ہے یا آرگنائزیشن ہے یا پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے, لیکن وہ خود نہیں, مطلب یہ کہ اس کے اگر کوئی یہ جو نام نہاد لیڈر ہے کیوں نہیں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, یا کیوں نہیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے یا ایسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے جو اس بات کے اوپر جو ہے ان کی آواز پارلیمان کے اندر بنے. اور یہ پارلیمان میں معاملہ اس کی قانون ساز اسمبلی کا معاملہ ہے, وہ ایڈریس کرے گی. یہ سڑکوں پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ 12 سیٹیں ختم. نہیں جی, کاٹا لگ گیا ختم. اس طرح تو نہیں ہوتا. ان کی ڈیمانڈز کو بیک کیا ہے, یہ ایٹ لیسٹ یہ والی بات ہے. یہ چیئرمین پیپلز پارٹی شرمیلا صاحبہ کین بیئر می آن دس کہ یہ انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا ہے. تو اگر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کا کوئی رکن پیپلز پارٹی میں یو سجیسٹ شامل ہو جائے اور ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے اور پھر پارلیمنٹ جائے اور پھر وہاں سے انڈو کرا دے, یہ آپ کی پریفرنس ہے؟ No, I am not suggesting this. I am not suggesting this. I am just saying کہ جو لوگ دیکھیں نا, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں تھی. جن لوگوں نے یہ تمام تر دیکھیں نا, عوامی اگر مسائل پہ جو معاملہ تھا, جہاں تک جب تک تھا تب تک حکومت نے سنا, حکومت نے ان سے انگیج کیا. لیکن جب ایک ان کا جو بائی ڈیزائن چیزیں جو ہے دوسری طرف جانا شروع ہو گئیں, جس پہ انہوں نے کہا کہ جی الحاق پاکستان, اب دیکھیں یہ کوئی بات کرنے والی ہے, الحاق پاکستان سے جو حلف ہے اس سے منحرف ہو جائیں. یہ تو میں ان چیزوں سے تو دیکھیں نا, یہ تو کشمیر کاز کو کون ڈیمیج کر رہا ہے؟ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر کشمیر کاز کو ڈیمیج نہیں کر رہی تو پھر کون کر رہا ہے؟ اب یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں, الیکشن کا جو شیڈیول اناؤنس ہو گیا, یہ کہتے جی ٹھیک ہے ہم آزاد امیدوار کے طور پہ اچھا یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بڑی غیر مناسب بات ہے اور بڑی مطلب ایک خطرناک نوعیت کی ہے. لیکن پھر کیا پیپلز پارٹی کیوں ان کو آن دا فلور آف دا ہاؤس, یہ بلاول صاحب نے بھی آپ نے دیکھا ہے بڑا اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا, خواجہ آصف صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹ ہے بلاول صاحب کی ایک ود آل ڈیو ریسپیکٹ, مطلب اگر وہ اتنے مطلب خراب ہیں, خطرناک ہیں, تو یہ ان کو کیوں بیک ان کو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سیکنڈ ری آئٹریٹنگ دیئر ڈیمانڈز. انہوں نے ایک آلٹرنیٹیو چیز, جہاں تک میں نے سنا ہے بلاول صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, انہوں نے کوئی ایک آئی تھنک آلٹرنیٹیو میکنزم کی طرف اشارہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سیٹوں کا ریزرو سیٹس کی طرح غالباً if not in so many words, تو انہوں نے کہا کہ ان کو ریزرو سیٹس کی طرح ٹریٹ کر دیں, پھر جو پارٹی ہوگی وہ پھر اس کو غالباً, اب I'm not 100% sure but this is what I've heard. اور یہاں پہ اس کا بھی میکنزم تو پھر بھی قانون ساز اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی نا, that still then demands a constitutional change and amendment within this کے اس میں بھی آئین کے اندر آپ کو چودھری منظور صاحب تو خیر اس روز تھے, میں ان کو تو میں بالکل ویریفائی کر سکتی ہوں. آپ نے کہا کہ وہ رانا ثناء اللہ سے متعلق جو انہوں نے بات کی وہ بھی شاید بیان وہ آپ نے تردید کر دی, آپ نے کہا رانا صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے. اور دوسرا چودھری صاحب یہ بھی اس روز ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ ان کو یہ جو قلعہ کیا ہے یہ بھی آپ واپس لیں. میری سوچ کے مطابق بالکل رائٹ, اور یہ قلعہ کرنے کی بھی ڈیمانڈ نہیں, میری دانش اور میری سوچ کے مطابق جتنا میں رانا صاحب کو جانتا ہوں, انہوں نے کیا کہا کہ یہ بات دیکھیں وہاں وہ تو وہاں کی حکومت نے کیا ہے, اور وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, ادھر کی حکومت نے کیا, وہ اقدام اٹھایا, انہوں نے بالکل اچھا کیا اٹھایا. ہاں اچھا آپ بیک کرتے ہیں, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو اونس تو لینا چاہیے نا, بیکاز وہ تو اسے ڈیٹیچ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ الٹا ان کی قلعہ جو کیا ہے اس کو واپس لیں فیصلہ. رانا صاحب یہ آپ نے اپنی بات کا جواب فرما دیں, یہ آخری وقت کیسے ہے, مطلب اللہ تعالیٰ زندگی دے بیرسٹر صاحب کو,
आई एम श्योर यू मेंट के गवर्नमेंट का, लेकिन आप मतलब कोई किसी इन्फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं या ये आपकी ख्वाहिश है? नहीं, एक तो बैरिस्टर साहब के साथ आपको एक सोलो प्रोग्राम करना चाहिए था। बैरिस्टर साहब तो माशाल्लाह पूरी तकरीर फरमा देते हैं। नहीं, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे। अभी नए हाजी बने हैं ये। तो मैं तो इनकी सियासी बात कर रहा था, ये जो फॉर्म 47 वाली ये नहीं है वो खत्म होने वाली है, मैं तो उसकी बात कर रहा था। अभी मैं बात करना नहीं चाह रहा, मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। अभी शर्मिला बीबी ने कहा जी कि पीटीआई मकबूल जमात नहीं है। इनको मैं बताऊं मकबूलियत क्या होती है। पीपल्स पार्टी में मुश्किल वक्त आया ना तो उन्होंने 85 का इलेक्शन ही बाइकआउट कर दिया था। पंजाब के अंदर इनके पास 80% हल्कों में कैंडिडेट ही नहीं है। ये मेरे वाले हल्के में इनके पास कैंडिडेट था, उसके 1000 वोट था, उसका 1000 वोट था। तो ये इनकी मकबूलियत है। तो पीटीआई को ये मकबूलियत का तो कोई ना बताए कि जिस पार्टी ने इलेक्शन सिंबल ना होने के बावजूद, इतनी सख्ती होने के बावजूद 2/3 से ऊपर नशिस्तें जीतनी थी, और फिर वो जो रिजर्व सीटें जिस तरह सब तमाम ये सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स ने अपने अंदर माले गनीमत की तरह तकसीम की, तो इनका तो सारा, इसीलिए तो लोग अब इनको वोट नहीं डालते। लोग वोट डालना तो दूर है, इनका कोई टिकट ही नहीं लेता। वोट वाला तो चक्कर ही खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये आप हमें इस चीज का ये ना बताएं कि मकबूलियत का क्या है। आजाद कश्मीर में हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, हमारे पास सिंबल है। पीपल्स पार्टी वाले पता नहीं कि ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। जब आपने जनरल इलेक्शन भी लड़ लिया, गिलगित में भी लड़ लिया, वहां पर भी तो यही सर्कमस्टांसेस थे, तो वहां आपने कंटेस्ट किया। देखें अब हमने ये फैसला किया कि अगर अब हम इनको यहाँ पे देखें, अब हमने कहा कि हमने इनको यहाँ पे अगर एक चीज गलत हो ही जा रही है तो एक हद तक आप फाइट करते हैं, फिर उसके बाद आप फिर उससे पे आप पीछे हटते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है ना। हमने फाइट भी किया। देखें जो जनरल इलेक्शन 2024 क्या फायदा होगा आपको? पूरे पाकिस्तान में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था। मुझे बताया ना, मुझे आप एक इलेक्शन बताएं पाकिस्तान की तरीका, दुनिया की 350 साल मुझे डेमोक्रेटिक तरीका एक इलेक्शन बताएं कि सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को आपने इलेक्शन सिंबल ही ना दिया हो। मोस्ट हमदी बिल्कुल ये बात बिल्कुल एक अलग बहस है। और यस आई एग्री कि ये आप लोग अनरिप्रेजेंटेड हैं, एक बहुत बड़ी जमात है, आप लोग सारे अनरिप्रेजेंटेड हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एन इलेक्टोरल सिंबल। बहुत बड़ी जमात नहीं है, नंबर 1 जमात है। वाह, नंबर 1 जमात है, लेकिन आप लोग अनरिप्रेजेंटेड हैं। आई सेकंड दिस जी, मैं सेकंड करती हूं। जो इलेक्शन का रिजल्ट भी था ना, जो 8 फरवरी को, जो 9 फरवरी को इन्होंने नया रिजल्ट चलाया था, उसके मुताबिक भी जब 29 फरवरी को जब हमने ओथ लिया था, उस दिन भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। वो तो बात सारी है, फिर ये बात सही है। एज पर अगर आप सिंगल पार्टी के हिसाब से चलें तो इट वुड बी द लार्जेस्ट पार्टी। ये बात सही, मैं जितनी बात है उतनी बात आपकी कह रही हूँ। लेकिन ये अर्ज है कि आप अपने लोगों की तो सुन ले राना साहब। पीटीआई असीरान, उनके रहनुमा आपको कोट लखपत से खत लिख रहे हैं, मतलब ये ये एक अजीब सी बात है ना। वो आपको अर्ज कर रहे हैं कि खुदारा आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें, ये काम ना करें। पीटीआई के असीरान यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, पीटीआई के कैद रहनुमाओं ने चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा। खत में कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लें। हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर पर इंतखाबात पर मुशावरत की और इसके नतीजे पर पहुंचे। वो कब से आपसे गिरा कर रहे हैं कि आप लोग ना उनको सुनते हैं, ना उनको मतलब कोई ज़बानी जमा खर्च भी नहीं है, और उनकी राय को इस हद तक आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं वो। इज दिस द रिस्पेक्ट यू होल्ड फॉर योर पार्टी स्टॉलवर्ड्स? प्लीज देखिए, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि वो जो हमारे 5 और 6 जो कोट लखपत के असीरान है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 77-78 डबल कैंसर सर्वाइवर हैं और इतनी बुरी हालत में हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, और जो हमारे असीरान हैं, इनकी बात को बिल्कुल हमें वेटेज देनी चाहिए। और क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इतनी मुश्किल और नामसाइद हालात के साथ ये अपने नजरिए के साथ खड़े रहे, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इनकी बात की, अगर इमरान खान के बाद किसी की बात की सबसे ज्यादा वेटेज होनी चाहिए तो ये इन 5 लोगों की होनी चाहिए। इससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बट दैट्स नॉट द केस, अनफॉर्चुनेटली वेटेज नहीं है, करना चाहिए बेस्ड आप बल्कि खुद भी ये जो फैसला था, पहले आप इसकी हिमायत फरमा रहे थे आतिफ साहब की, आपने बहुत अच्छा किया। बट अब जब मैंने आपको अर्ज किया कि उन्होंने खत लिखा है तो आप कह रहे हैं कि हाँ, 2 फर्क चीजें। नहीं, देखिए 2 फर्क चीजें हैं। एक मैंने आपको बताया कि अगर जो पार्टी जिन हालात को देखिए, आपने बिल्कुल नहीं मेरी बात में कुछ साथ, मैंने बताया कि पार्टी किन वजूहात की बना पे किन चीजों को कंसिडर करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई एक रास्ता ठीक नहीं होता, पॉलिटिक्स में पर्सपेक्टिव होता है। कई चीजों में दोनों रास्ते ही गलत होते हैं, कहीं में दोनों ही ठीक होते हैं, कहीं में एक ठीक होता है, एक गलत होता है। तो फिर आपने एक पर्सपेक्टिव देखना होता है कि आप किस अप्रोच के तहत किस चीज को अप्रोच कर रहे हैं।
تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا تو پارٹی کو اس چیز کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی بات پہ من عمل کر دینا چاہیے. عمل ہاں میں نے کہا اس کو کنسیڈر کرنا لازمی چاہیے. کنسیڈر کرنا چاہیے. اور عمران خان کے بعد بہرحال آپ نے ویسے کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں فرمایا رانا صاحب, جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا ابتدا میں کہ آپ کیوں یہ انکشاف کر رہے تھے کہ جی گورنمنٹس ڈیز آر نمبرڈ. ناظرین ایک بریک کی طرف پڑھتے ہیں, پھر مدعا آگے بڑھائیں گے, کہیں جائیے گا نہیں. ویلکم بیک ناظرین, وہیں سے بات ریزیوم کرتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, یہ دونوں اطراف کی بات ہے, پنجاب میں ٹکٹ لینے والا نہیں ہے, مطلب کوائٹ مینی پوائنٹس, اور عقیل صاحب کی بھی بات پہ فرمائیے گا ضرور, جو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ کیا پرسپیکٹو دینا چاہ رہے تھے, اور جو بین بھی کیا ہے یہ JAAC کو, وہ بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ وہاں پر آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کے پرائم منسٹر ہیں فیصل راٹھور صاحب. دیکھیے مونا, پہلی بات تو اس کا میں جواب دوں, کافی ساری باتیں ہو گئی, شاید آپ کو یاد بھی دلانا پڑے مجھے. 85 کے الیکشن کی بات انہوں نے کی کہ ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا. بالکل بائیک آؤٹ کیا تھا, اور اسی سے ہم نے سیکھا, ہمیں اس بات کا ادراک ہوا کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. 85 کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کہیں پر نہیں کیا ہے. وی ہیو آلویز کنٹیسٹڈ, چاہے مشکل سے مشکل حالات ہوں. 2000 آپ کو 13 میں یاد ہوگا مونا, اتنے برے حالات تھے, اور 2013 کے جنرل الیکشن میں صرف واحد ایک PTI تھی جو الیکشن کیمپین کر پاتی تھی, ورنہ ہمارے تو ہر جلسے کے اندر دھماکہ ہو جاتا تھا. یہ بڑے پرو طالبان تھے, وہ آپ کو وقت یاد ہوگا, اس میں بھی ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کیا. بڑے مشکل حالات میں ہم نے وہ الیکشن لڑے. اس لیے میں ان کو بھی یہی کہوں گی, ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ دوں گی کہ آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ نہ کریں. دیکھیں, پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں, ہار جیت پھر وہ قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو بین کیا گیا. دیکھیے, حالات اس حد تک آ گئے کہ جب قتل ہو رہا ہے سامنے اور بے گناہی میں لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, تو پھر ایکسٹریم میجرز لینے پڑتے ہیں. دیر از نو ادر وے, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ سچویشن ہو اور اتنے ایکسٹریم میجرز لینے پڑیں, لیکن وہ مجبوری تھی اور لینے پڑے. لیکن بہرحال جہاں تک ان کی ڈیمانڈ کا تعلق ہے, دیکھیے ڈیمانڈ آپ کی جگہ, اور ہم بھی اس بات سے سہمت ہیں کہ دیکھیے باہر کے لوگ بیٹھ کے کیوں کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ کریں, لیکن یہ سڑکوں پہ جلسے جلوسوں میں اور گولی مارنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل, لیجسلیٹو لیکن ڈیمانڈ آپ سیکنڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس بارے میں ذرا ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے, یہ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی نیشنل اسمبلی میں جو تقریر تھی, ابھی جو آخری تقریر انہوں نے کی ہے بجٹ والی, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات صحیح ہے کہ کراچی میں بیٹھ کے کوئی کیوں کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ کرے. ایگزیکٹلی, یہی میں نے بات بیرسٹر عقیل صاحب سے بھی عرض کی تھی, انہوں نے یہی کہا ہے. یہ ہمارا بالکل پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں, یہ ہمارا بالکل پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اگین وہ فیصلہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے کہ whether those seats remain or not, اور اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے. ہم غیر آئینی تو کوئی چیز نہیں کر سکتے نا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ان کی ڈیمانڈ ہی غلط ہے, اور لیکن ان کا جو طریقہ کار رہا ہے اس میں پھر دیکھیں نا آگے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, دیٹ از unacceptable. ویری ٹرو. اب بات یہ ہے کہ ہم سب خواہش مند ہیں کہ جو کشمیر کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں وہ پرامن ہوں, شفاف ہوں, منصفانہ ہوں, آزاد ہوں, تاکہ لوگ فیصلہ کر سکیں اور وہاں کے معاملات اور حالات بہتر ہوں. گلگت میں جو ہوا ہے, آئی تھنک وہ ایک کین دیٹ بی اے گڈ ایگزامپل ٹو گو بائی. کیا سوال؟ گلگت, ہاں دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گلگت بالتستان کے اندر کیمپینز ہوئیں, لوگوں نے فیصلہ کیا, حالانکہ پری پول ریگنگ بھرپور طریقے سے کی PMLN نے. وہاں پر چیئرمین NHA بھی جا کے بیٹھ گئے, علیم خان بھی جا کے بیٹھ گئے, اور یہی اب یہاں پر بھی ہو رہا ہے. اب ایک علیم خان نے جا کے وہاں پر ایک 70 کلومیٹر فرام آئی تھنک مری ایکسپریس وے ٹو مظفر آباد انہوں نے ایک موٹر وے کا اعلان کر دیا ہے. سو دس از آل پری پول ریگنگ. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایسے پروجیکٹس اناؤنس کر دیں
اور یہ پہلے بھی ہو سکتے تھے, سال پہلے بھی ہو سکتے تھے, 6 مہینہ I'll پہلے بھی take ہو the سکتے تھے. final اب calls الیکشن from شیڈیول جاری ہونے کے بعد کرنے کا تو کیا کام ہے؟ ہر کسی سے کنکلوزیو ریمارکس. رانا عاطف صاحب, میں آپ چلیں پہلے ذرا بتا دیں اپنی کنکلوزیو ریمارکس. دیکھیں, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو علامہ ناصر عباس صاحب گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اپنے تئی گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی جو اپنی فقہ جعفریہ جو ان کی جماعت ہے وہ اس کی طرف سے گئے ہیں, ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ایز پر یور انفارمیشن انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی, کوئی آپ کو انگیج نہیں کیا کہ آپ ساتھ جائیں گا؟ سہیل افریدی کا نام تو ویسے ای سی ایل میں ہے, ہمارے 90% 80% پارلیمنٹرین کا نام ویسے ای سی ایل میں ہے, وہ تو ویسے کہیں نہیں جا سکتے. یہ بھی بات وہ میکسیمم پاکستان کے اندر ہی سفر کر سکتے ہیں ابھی تک تو. دوسری بات, ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے, پروسیس کا حصہ بننا چاہیے. بالکل تھیوریٹیکلی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, لیکن اگر دیکھیں نا, اگر آپ ایک ٹیم کو بالکل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کہیں نہیں آپ پھر بھی میچ کھیلیں, تو اس میچ کا تو فائدہ کوئی نہیں, وہ میننگ فل میچ تو نہیں ہوگا. دیکھیں, ڈیموکریسی کوئی صرف ایک ایکسرسائز فار سیک آف اٹ تو نہیں ہوتی, اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے. تو جب تک آپ اس پروسیس کو بہتر نہیں کریں گے, ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارا پروسیس ایکچولی ریگریس کر گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ پروسیس بہتر کریں, ہم ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہیں کہ چلیں جتنا مرضی برا پروسیس آپ اس میں شرکت تو کریں. اس سے ایکچولی ڈیموکریسی امپروو نہیں ہوتی, ایکچولی ڈیموکریسی اور خراب ہوتی ہے. یہ اس کے اوپر اسٹڈیز اوور اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ اگر آپ بری ڈیموکریسی کا حصہ بنیں گے, تھیوریٹیکل تو بن جانا چاہیے, لیکن ایکچولی اس سے آپ ڈیموکریسی کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کیوں نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں, ابھی تک چیف الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. آپ ایک جماعت کو آپ رجسٹر نہیں کر رہے ہیں. بتائیں بیرسٹر صاحب, یہ پلیز, آئی ایم جسٹ کلیکٹنگ فائنل لائنرز فرام ایوری ون. رانا صاحب نے اپنی بات دوبارہ انہوں نے گلہ دہرایا کہ جو وہ ان ریپرزینٹڈ ہیں, ان کے پاس سمبل نہیں ہے. ایسا گلہ آپ نے کبھی تاریخ میں مطلب اتنا ناروا سلوک دیکھا ہے؟ ایک تو یہ ضرور فرمائیں, اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ اپوزیشن لیڈران بھی تو جا رہے تھے. میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا, غالباً آپ کو آڈیو نہیں پہنچی تھی, کہ اپوزیشن رہنما جب یہ جا رہے تھے کشمیر, کتنے بڑے بڑے نام, شاہد خاقان, علامہ راجہ ناصر عباس, محمود اچکزئی, تو ان کو آپ لوگوں نے وہاں جانے نہ دیا. مطلب کیا یہ انسیکیورٹی تھی یا ان سے کوئی وہ تھا, آپ کو ڈر و خوف تھا کہ ان کو آپ نے روک دیا کشمیر جانے سے؟ نہیں, دیکھیں, انسیکیورٹی کی بات نہیں, اور میرے خیال سے یہ کوئی مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے. اینڈ obviously if it's a prescribed organization, ان کے ساتھ مذاکرات تو نہیں ہو سکتے نا. اور ان کی ڈیمانڈز آلریڈی, جب حکومت ان کی ڈیمانڈز مان چکی ہے, and حکومت was in a position to give something, and حکومت actually did give into 35 demands out of 38. تو اس کے بعد ایک اور یہ جو unlawful unconstitutional ڈیمانڈ ایڈ ہو گئی, تو اس پہ بھی میں, دیکھیں, شرمیلا صاحب نے ٹھیک کہا, یہ میں نے بھی یہی بات کی کہ یہ کام قانون ساز اسمبلی کا ہے, یہ آئینی معاملہ ہے, یہ سڑکوں پہ حل نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک رانا صاحب نے کہا, یہ تو دیکھیں نا کہ ان کے اپنے لیڈر, اپنے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ میں آئی ہوپ کہ آپ اپنی اسکرین پہ چلائیں, جی ضرور, میدان چھوڑ کے بھاگنا اور راہ فرار اختیار کرنا. یہ تو وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تو کھمبا بھی کھڑا کر دیں پاکستان کے کسی بھی کونے میں تو وہاں پہ بھی اس کو اتنی زیادہ ووٹیں ملیں گی. اب تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کھمبے نہیں مل رہے, یا کھمبے کم پڑ گئے ہیں, یا کیا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اب آپ کو گراؤنڈ پوزیشن آپ کی پتہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں کیا گراؤنڈ پوزیشن ہے. اور اس کے بعد انہی کی پارٹی کے وہ وزیر اعظم تھے, پھر وہ پیپلز پارٹی میں گئے, اب وہ استحکام میں چلے گئے ہیں. آئی ایم ناٹ اسپوکس پرسن فار استحکام, یا میں اس پارٹی سے جماعت سے تعلق نہیں رکھتا. اینڈ دس از ایکچولی نیوز ٹو می کہ وہاں پہ جا کے اگر کوئی افتتاح ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو افتتاح تو نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلان کیا ہے نا انہوں نے, اعلانات بھی نہیں کر سکتے نا آپ, وفاقی وزراء نہیں کر سکتے. اور بائی دی وے وہ کہتے ہیں یہی کام آپ لوگ گلگت میں بھی کر رہے تھے کہ آپ کے جو کابینہ کے ارکان تھے وہاں جا رہے تھے. انہوں نے کون سا کوئی کام کرنا ہے, یہ صرف اعلان ہی کرتے, کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعلان انہوں نے بہت کیے ہوئے ہیں. بیرسٹر صاحب جی بالکل, جس طرح موٹر وے کا اعلان ہوا تھا, جس طرح باقی دیگر دیکھیں نا, ہزارہ موٹر وے کا بھی اعلان ہوا ہے. پھر یہ جس موٹر وے پہ آپ ٹریول کرتے ہیں اس کا بھی اعلان ہی ہوا تھا, پتہ نہیں بنا کون گیا ہے. میاں نواز شریف نے تو شاید اس پہ کام ہی نہیں کیا. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں تو مطلب کم از کم اس طرح تو نہ کہیں, جو کام کیے ہیں, جو لوگ دعائیں دیتے ہیں, ان کو کم از کم کچھ تو ریگارڈ کریں. سر آپ فیصل آباد جاتے ہیں, مجھے بتائیں پنڈی بٹیا سے آپ فیصل آباد جاتے ہیں, اس موٹر وے کو کیا آپ کا دل خوش نہیں ہو جاتا؟ رانا صاحب آپ کہتے ہیں شکریہ نواز شریف, شکریہ پاکستان مسلم لیگ نون, آپ سچ بتائیں, آپ کا دل نہیں خوش ہوتا؟ آپ اتنا سکون ٹریول کرتے ہیں. بالکل, میں کیوں
खुश किस चक्कर में होना? अच्छा, ये क्या मतलब कि जब आप कहीं किसी कोई फैसिलिटी यूज करते हैं टैक्स पेयर की, ये किस तरह की मेंटालिटी है कि मैं इसको मेरा दिल खुश हो जाता है? और हमारा दिल तो मैं जब देखता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठ गई है, इस साल $5 बिलियन जो उन्होंने एस्टिमेटेड था एक्सपोर्ट, उससे नीचे गिर गई हैं, तो उसके बारे में मैं किसको बोलूं? जो बिजली 3 बताएं गुना भाई, महंगी होगी उसके बारे में वकील मैं साहब, किसको वो बोलूं? कुछ जो तो पेट्रोल 200 रुपए महंगा हो गया उसके बारे में किसको बोलूं? ये उनके हाँ। नाम भी मुझे जरा बता देना। शिकायत उनको ज्यादा है, खुशी उनको कम है भाई। मोटरवे बना सवाल के हमें तो कह रहे हैं हम मेरा शुक्रिया अदा पेट्रोल है का भी बता दे जाते जाते, आज जितने सस्ता कर रहे हैं, जितने फिर आप पिछले पाकिस्तानी- हफ्ते तो आप लोगों ने आवाम को छोड़ दिया। मिस्टर वकील साहब बताएं ना, ये मुझे बताएं ना, ये जो महंगाई हुई है इतनी ज्यादा, ये जो मुल्क की एक्सपोर्ट $5 बिलियन गिर गई हैं, इसका Right, शुक्रिया live किसका take the अदा last करना comment, है? जी, वक्त इतना इकोनॉमी ही है। बैठ गई है, भूटान से नीचे इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका शुक्रिया किसका अदा करना है? नाम तो जरा मुझे बता दें, शहबाज शरीफ का कि नवाज शरीफ हालात का? चल रहे हैं, अस्पतालों के हालात देखें, स्कूलों के हालात देखें, आप बाकी हालात देखें, बीआरटी के चलिए, आप हालात मेरे साथ देखें, एक पूरा प्रोग्राम करें चाहिए गवर्नेंस के होती है, ऊपर और वहाँ पे इकोनॉमी देख के लें, ऊपर। मतलब जो टैक्स पेयर्स मनी Right, का ज़िया right. हुआ है उस पर भी तो देखें। अब ये देखें, मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आपने पहले कहा था ना कि रियासत बचाई और सियासत, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कम से कम हमने वो इक़दाम उठाए हैं जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो एक पॉजिटिव आउटलुक पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब उसमें वक्त लगता है, ज़ाहिरी बात है, इस दफ़ा हमारी एक्सपोर्ट लेड और एक्सपोर्ट सेंट्रिक हमारा जो बजट था वो उस हवाले से हमने दिया, और यही कोशिश है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मज़ीद जो है बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए, और उसके लिए हम सबको जो है इकट्ठे मिल के काम करने की ज़रूरत है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। नाजरीन, इस पे हम इख्तिताम करते हैं आज के प्रोग्राम का। थैंक यू एवरीवन, द जेंटलमैन एंड द लेडी। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।